ہندوستان کی سرزمین جادو ٹونے سے بری تھی، چنانچہ اس سرزمین پر میں نے جادو کالی قوتیں حاصل کی۔ میری یہ کالی قوتیں حاصل کرنے کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا اور میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں انگریزوں کا بنایا ہوا ایک قدیم قبرستان ہے۔ سنا ہے کہ یہ قبرستان سیب زدہ قبرستان ہے۔ وہاں قوتوں کا خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ جس کے پاس آ جائے اس کی کالی قوتیں اس پر مہربان ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مگر تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ بقول تمہارے پاس بہت سی قوتیں ہیں۔ میری بات سن کر فرینک مسکرایا اور بولا، ہر طاقت کی کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ علاقہ، وہ قبرستان میں صرف ایسے لوگ جا سکتے ہیں جو شیطانی قوتوں کی حدود میں نہ آ سکتے ہوں۔ اس کی نرالی بات میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن پیسے کی بات آخر میری سمجھ میں ضرور آ گئی۔ فرینک کی ہدایت کے مطابق میں اس قبرستان میں موجود تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باری شروع ہو چکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج چکے تھے۔ چاروں طرف سناٹا، اندھیرا اور موت کی خاموشی تھی۔ شہر خاموشاں کا یہ قبرستان اپنے اندر نہ جانے کتنے راز لیے ہوئے تھا۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے چبوترے پر بیٹھا کسی انہونی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا کہ کوئی گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ سانسوں کی آواز مجھے اپنے برابر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف کی کیفیت سے دوچار ہو۔ اچانک مجھے دور کہیں سے گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ خوف سے میرے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ اسی وقت کہیں سے میرے کانوں میں چھن چھن کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی عورت پائل پہن کر ٹہل رہی ہو۔ میرے حلق سے دل خراج چیخ نکلی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیر من بھر کے ہو کے میرے قدموں نے میرے جسم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ فرینک کی تمام ہدایت میرے ذہن سے نکل گئی کہ اچانک مجھے فضا میں ایک کہکا سنائی دیا۔ کہکا نہایت خوفناک اور مردانہ تھا۔ فرینک نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اس نے تم کو میرے حوالے کر دیا ہے تاکہ میں تمہاری مدد سے اپنا کام کر سکوں۔ فرینک نے تمہارے بدلے مجھ سے شیطانی قوتیں حاصل کی ہیں۔ ایک پراسرار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کون ہو تم؟ تمہارا جسم اب میرا گھر ہوگا۔ ایک خوفناک قسم کا کہکا میرے کانوں سے ٹکرایا، واقعی لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ پھر مجھے ایک زوردار دھکا لگا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میرے ساتھ کس قدر لرزہ خیز واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں اس منحوس قبرستان میں داخل ہی نہ ہوتا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ شدید جھٹکوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی ٹرین میں موجود ہوں اور ایک برتھ پر لیٹا ہوں، اور ریل کے جھٹکوں سے میری آنکھ کھلی ہے۔ مجھ پر ایک بڑی عمر کے ایک صاحب جھکے ہوئے ہیں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر بڑے صاحب، جو کہ 60 سال کے قریب ہوں گے، فوراً پانی کا گلاس میری جانب بڑھا دیا۔ واقعی مجھے پانی کی بے حد طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پانی فوراً گٹا گٹ پی لیا۔ اب کیسے ہو بیٹے؟ میں یہاں کیسے آیا؟ مجھے نہایت شدید نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بڑے صاحب کچھ دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھتے رہے اور پھر بولے، بیٹے کراچی سے تم ہمارے ساتھ ہی ریل میں چڑھے تھے۔ بڑے صاحب کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بڑے صاحب پھر بولے، شاید تم کو کوئی بیماری ہے، تم کو بھول جانے کی بیماری ہے۔ تم ہم سے باتیں کرتے کرتے چکرا کر گر پڑے تھے۔ چکرا کر گر پڑا تھا؟ میں نے حیرت سے خود کلامی کی۔ میں تو اس قبرستان میں تھا، پھر میں ریل میں کیسے آیا؟ یہ ایک راز تھا۔ شاید اسی پراسرار قوت نے مجھے ریل میں پہنچایا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے بیٹا؟ بڑے صاحب اپنی داڑھی میں خلال کرتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولے، نہیں کچھ نہیں۔ ابھی میں مزید کچھ اور ہی کہنا چاہتا تھا کہ میری آنکھیں چندیا گئی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، جو کہ آرام سے چلتی ہوئی بڑے صاحب کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ باتھ روم کا بلب نہیں جل رہا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی۔ اس کی آواز واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ خود بھی بے حد نرم اور نازک تھی۔ اس کی عمر 19 سے 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، پھر بھی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ وہ واقعی بے حد حسین، نرم اور نازک اور لطیف تھی، بالکل اوس کے پہلے قطرے کی طرح۔ بابا باتھ روم کی لائٹ نہیں جل رہی، بلب فیوز ہو گیا ہے۔
لڑکی نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر نرم آواز میں کہا، بس بیٹی سفر پورا ہونے کو ہے۔ بڑے صاحب نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لڑکی واقعی خوبصورت اور حسین تھی۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ وہ عجیب غیر انسانی سی آواز تھی، جیسے کوئی بیڑیا میرے کان میں گرایا ہو۔ تمہارا جسم میری روح کا مسکن ہے اور میری روح کی خوراک اس خوبصورت کی معصومیت اور خوف ہے۔ نہیں، میرے حلق سے خوف زدہ سی آواز نکلی، تم انکار نہیں کر سکتے، یہ میرا حکم ہے۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کانوں میں بے شمار سیٹیاں گونجنے لگی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے ستارے رقصا تھے۔ اسی وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں بجلی بر گئی ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے وحشت بری نظروں سے لڑکی کی جانب دیکھا جو کہ اپنے والد سے بات چیت میں مشغول تھی۔ میں نے دھیمے انداز میں آگے بڑھ کر اس کی نرم و نازک کلائی پکڑ لی۔ میرے اس عمل سے وہ چونک گئی اور اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے صاحب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڈھے، تیری یہ بیٹی آج میرا شکار بنے گی۔ میری آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس میں میرے ارادے کا دخل نہ تھا۔ وہ شیطانی قوت مجھ سے میرے جسم کے ذریعے اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل مجھ سے چاہتی تھی۔ کمینے ذلیل، اس کا باپ ابھی زندہ ہے تو مر جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے لپک کر اس بڈھے کا گلا پکڑ لیا اور بڈھے کو فضا میں بلند کر دیا۔ وہ بڈھا مرغے کی طرح تڑپتا رہا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا، پھر ڈھیر ہو گیا۔ بابا، لڑکی چیخ کر بڈھے کی جانب بڑھی، لیکن میں نے اسے لپک کر پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر خوف نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نے اسے دبوچ لیا، خود کو میرے سکنجے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارتی رہی۔ پھر میں نے اسے ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ پھر میں انسان سے جانور بن گیا اور اس کی معصومیت کو رونتا رہا۔ اس کی کربناک چیخیں ابھرتی ڈوبتی رہی اور جب میری حوث کا سلاب ٹھنڈا ہوا تو وہ بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ اسی لمحے میں نے دانتوں سے اس کی شارک کاٹ ڈالی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تڑپی، پھر میں نے اسے تڑپنے کا موقع نہ دیا۔ اس کا گرما گرم خون میری پیاس بجھاتا رہا اور میں انسان سے درندہ بن گیا۔ میں کسی خون اشام بیڑیے کی طرح خون پیتا رہا۔ اس کے بعد مجھ پر جیسے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بے ہوش ہونے سے قبل مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے کسی نے ریل سے دھکا دیا تھا۔ ٹرین جس جگہ سے گزر رہی تھی اس اطراف بے شمار جھاڑیاں، پودے اور بڑا سا میدان تھا۔ گرتے ہی میں ان جھاڑیوں میں جا پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں گھاس سے بنے ہوئے بستر پر پایا۔ جھونپڑی میں نیم اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں درد سے کرہا کر رہ گیا۔ لگتا تھا ریل سے کودتے وقت گرتے ہی کہیں چوٹ آ گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے جسم کی طرف دیکھا تو میرا پورا جسم عجیب سی سبز مائل مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ اس سے اٹھنے والی عجیب سی مہک میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے جسم پر کیا لگا ہوا تھا جس سے میرا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت میرے کانوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ نہ جانے کون آنے والا تھا۔ میرا دل دک سے رہ گیا۔ ہزاروں قسم کے اندیشے اور وسواسے میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آنے والا مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ گھبراؤ مت، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ آواز سنتے ہی مجھے جیسے میرے کانوں میں کسی نے شہد ٹپکا دیا ہو۔ آواز اس قدر حسین اور خوبصورت تھی کہ میں نے اپنی نظریں اس وجود پر گاڑ دی۔ وہ ایک ٹھوس اور آنچ دیتا بدن اور دل فریب خطوط رکھنے والی حسینہ تھی۔ اس نے زرد رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کی سوراخی گردن، کتابی چہرہ اور روشن آنکھیں، اف، اس کا حسن میں بھول نہیں پایا ہوں۔ وہ میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت، پورے جنگل میں تم اس جھونپڑی میں محفوظ ہو۔ تم مجھے زخمی حالت میں جھاڑیوں میں پڑے ملے تھے۔ میرے جسم پر کیا لگایا ہے؟ میں نے کرہاتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت زیادہ زخمی تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ تم کو کسی نے بہت مارا ہے۔ پورا شریر زخموں سے چور تھا، اس لیے زخم ٹھیک کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کا عرق لگانا پڑا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں جس طرح گرا تھا اس طرح مجھے اتنی خطرناک چوٹیں نہیں آنی چاہیے تھی۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر وہ سمجھی کہ شاید مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے بولے بادشاہ، میں سچ کہہ رہی ہوں۔
تم بہت زخمی تھے۔ ویسے میں جھوٹ نہیں بولتی، میں جس طرح کے واقعات سے گزرا تھا ایسے میں کچھ ہونا میرے ساتھ ممکن تھا۔ یہ لیپ 2 دن تک تمہارے بدن سے لگا رہے گا، 2 دن بعد یہ خود بخود جڑ کر گر جائے گا، اس کے بعد تم جنگل میں موجود ندی میں نہا لینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ کانتا کون تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، بس وہ تو مجھے جیسے لالچی کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ نہ جانے میں کب تک جاگتا رہا۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، کافی دیر گزری ہوگی، جسم میں شدید قسم کی بیزاری محسوس ہونے لگی اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں کچھ کلبلا رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو خوف سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا پورا جسم چاول کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے سفید کیڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ سفید کیڑے بڑی ہی تیزی سے میرے پورے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ کانتا میرے بالکل سامنے کھڑی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے حلق سے دل خراج چیخ نکل گئی۔ یہ کیا؟ میرے چیختے ہی منظر بدل گیا۔ وہاں نہ کیڑے تھے نہ ہی کانتا، بس میں اور میری چیخیں تھی۔ میرے چیخنے کی آوازیں سن کر کانتا بھاگتی ہوئی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ کانتا کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی۔ لالٹین کی روشنی میں میں نے کانتا کو دیکھا تو خون کی شدت میرے جسم میں تیز ہو گئی۔ میرا خون جیسے لاوا بن کر میرے جسم میں دوڑنے لگا۔ کانتا نے جسم پر ہلکی سی چادر ڈال رکھی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کپڑوں میں نہیں تھی۔ مجھے اس طرح گھوٹتے دیکھ کر وہ یکدم شرما گئی، پھر دوسرے لمحے وہ انجان سی بن گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے تھے؟ کچھ نہیں، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کہیں کوئی برا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ مجھے ہر طرف سفید سفید کیڑے کلبلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر میں چونک جاتا کہ کہیں وہ کیڑے واپس نہ آ جائیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کانتا بہت خطرناک عورت ہے۔ اس کا جھونپڑا مکڑی کے جال کے جیسا ہے۔ وہ اس جھونپڑے میں اکیلی کیوں رہتی تھی؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جو کہ حل طلب تھے۔ دوسری صبح جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں میرے لیے ناشتہ تھا۔ اس بار اس کو دیکھ کر میرے حواس بھی قابو میں نہ رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شعلہ بدن کپڑوں کی قید سے باہر آنے کے لیے مچل رہا ہے۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے نہایتی قاتل نگاہوں سے میری طرف اس نے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے دعوت تھی، جیسے کہہ رہی ہو حسن کے بہتے دریا میں ڈبکی لگا لو۔ ناشتے میں شہد، سیب اور دوسرے جنگلی پھل تھے۔ کیونکہ میں اٹھنے کے قابل نہ تھا اس لیے ناشتہ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کروایا۔ ناشتہ کرواتے وقت وہ نہایت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ کوئی بھوکی شیرنی اپنے شکار کو دیکھتی ہے۔ ناشتہ کرانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ لال تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، میرے بولے بادشاہ، تم بہت سندر ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے اسے تکنے لگا۔ پھر نہ جانے میرے من میں کیا آیا، میں نے مسکرا کر کہا، تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ جیسے گلنار ہو گیا اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ صبح سے شام تک وہ میری خوب خدمت کرتی اور رات میں نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ میرے جسم پر چڑھا ہوا لیپ کیونکہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اس لیے میں ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ ایک بات نہایت حیرت انگیز تھی، یہ عجیب و غریب قسم کا لیپ جب تک میرے جسم سے لگا رہا تھا مجھے باتھ روم جانے کی حاجت پیش نہ آئی۔ لیپ کے ساتھ مجھے 2 روز ہو چکے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت وہ ناشتے کے ساتھ مٹی کا پیالہ بھی لائی جس میں سبز رنگ کا کوئی سیال تھا۔ اس نے وہ سارا سیال میرے جسم پر انڈیل دیا۔ سیال کے جسم پر گرتے ہی وہ لیپ ایسے جڑنے لگا جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں میرا سارا جسم اس لیپ سے صاف ہو گیا۔ لیپ صاف ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا اوپری دڑ لباس سے آری تھا، نچلے حصے پر صرف ایک جانگھیا موجود ہے۔ میرے جسم کو دیکھتے ہی اس کی غزالی آنکھوں میں خمار سا چھا گیا۔ سرخ سرخ سے ڈورے اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ وہ نہایت بھوکی نظروں سے مجھے گورنے لگی تھی اور پھر بغیر کچھ کہے ہونٹ چباتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کانتا کا اس طرح گورنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں پورا دن جھونپڑی میں پڑا رہتا تھا۔ کانتا اس بیچ میں 2-4 دفعہ آتی، ناشتہ دے کر نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ یہ چیز میری سمجھ سے باہر تھی کہ رہتی کہاں ہے، کرتی کیا ہے۔
اس جنگل میں کیوں ہے؟ مجھے کیوں جھونپڑی سے باہر نکلنے نہیں دیتی؟ ان سوالات کے جوابات مشکل تھے۔ کافی دن جھونپڑی میں پڑے گزر چکے تھے۔ میں جب بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ مجھے منع کر دیتی۔ میں اس جھونپڑی سے باہر نکلنا چاہتا تھا، اور پھر ایک روز میں نے ہمت کر کے جھونپڑی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات قریب 7 یا 8 کا وقت ہوگا۔ کانتا کے آنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ جھونپڑی سے باہر نکلنے کے بعد پہلے تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں جنگل نے اپنے خد و خال نمایاں کرنا شروع کر دیے تھے۔ درخت، جھاڑیاں دھندلے اور سرمئی نظر آ رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ میرے قدموں کی آہٹ کانتا تک نہ پہنچ جائے۔ میں ایک جگہ رک کر جائزہ لینے لگا۔ جیسا کیا لینا تھا؟ درخت اتنے گھنے تھے کہ تاریکی میں اور زیادہ گھنے محسوس ہو رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح جنگل سے نکل کر کسی قریبی بستی یا شہر جا پہنچوں تاکہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کروں، انتقام لوں۔ مجھے اس جنگل میں 1 ماہ سے زیادہ گزر چکا تھا۔ مجھ پر وہ پراسرار کیفیت دوبارہ طاری نہ ہوئی تھی جس کے زیر اثر میں نے ایک بے بس اور مجبور بوڑھے کا خون اور نوجوان لڑکی کی معصومیت کا قتل کیا تھا۔ شاید اس شیطانی قوت نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ یہ میری خام خیالی تھی، میرا وہم تھا۔ میں اس پراسرار طاقت کے نئے حربے کا شکار ہونے جا رہا تھا جس کا مجھے علم نہ تھا اور نہ اندازہ تھا۔ انتقام کے جنون نے، لالچ اور ہرس نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جس قوت کو میں ہرانا چاہتا تھا آج وہی قوت مجھے ہرا چکی تھی۔ اپنے بھائی سے بدلے کے حصول نے آج میری یہ حالت بنا دی تھی۔ رات کی تاریکی میں کافی دیر تک چلنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں راستہ کھو بیٹھا ہوں۔ میرے جیسا بیوقوف آدمی شاید اس دنیا میں کوئی ہوگا۔ میں نکل تو آیا، ٹارچ کے بغیر اب مجھے راستہ دکھائی دینا بند ہو چکا تھا۔ آگے جانا خطرے سے خالی نہ تھا اور واپسی کا راستہ میں بھول چکا تھا۔ اگر میں اس طرح اندھوں کی طرح آگے بڑھتا تو ممکن تھا کہ میری ملاقات موت سے ہوتی۔ انتقام لیے بغیر اگر میں مر جاتا تو میری روح ہر وقت بے سکون رہتی، اور جب تک میں بانوں کو حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں وہیں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے پیروں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً سے بیشتر میرے ذہن میں سانپ کا خیال آیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہٹتے ہوئے میری کمر ایک جاڑ سے جا لگی۔ چھن چھن اچانک میرے کانوں نے پائل کی جھنکار سنی۔ آواز اتنی تیز اور واضح تھی کہ خوف سے میرے بدن کے سارے مساموں نے پسینہ اگل دیا۔ کہاں ہو ناتھ؟ میں ہر جنم تمہاری پوجا کرتی ہوں، جدائی کی آگ میں مجھے مت جلاؤ۔ ایک درد و کرب میں ڈوبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چڑیل فوراً میری زبان پر آیا تو میں الٹے قدموں واپس بھاگا۔ میری مثال ایسی تھی کہ جدھر سنگ سمائے ادھر ہی بھاگو۔ بھاگتے بھاگتے میرے پیر کسی پتھر سے ٹکرائے۔ میں اچھل کر گرا اور گرتے ہی مجھے ایسا لگا کہ بہت سے سورج اچانک طلوع ہو کر غروب ہو گئے، پھر اندھیرا چھا گیا۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے نہ جانے کیوں عجیب سا احساس محسوس ہوا۔ شاید یہ احساس کسی قسم کے خوف کا تھا۔ مجھے اپنا سر بھی بے حد بھاری محسوس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ میرے سر پر منو بوجھ ہو۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک پتھریلی سی کوٹری میں پڑا ہوں، جیسے کوئی جیل ہو۔ اس کوٹری کا حال بھی اسی جیل جیسا تھا جہاں عموماً خطرناک قسم کے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ دیواروں پر بڑی بڑی زنجیریں نصب تھی جن میں ہڈیوں کے پرانے پنجر بندھے ہوئے تھے۔ شاید یہ وہ مجبور قیدی تھے جو یہاں کسی جرم کی وجہ سے لائے گئے ہوں گے اور پھر بھوکے پیاسے مر گئے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں یہاں کیوں قید ہوں، مجھے یہاں کون لایا۔ نہ جانے میں کس پراسرار جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے خود پر نگاہ ڈالی تو میں حیران رہ گیا کہ میرے جسم پر کرتا شلوار کی جگہ سیاہ رنگ کا ایک چگا موجود ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس نیم اندھیری کال کوٹری میں کیا کر رہا ہوں، کس نے مجھے بند کیا ہوا ہے۔ انہی سوچوں میں غلطا تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ میں چکنا ہو کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں کون آتا ہے۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی۔ آنے والا جیسے ہی میرے سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ آنے والے کے ہونٹوں پر تنسیہ مسکراہٹ تھی۔ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کانتا تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کانتا کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کانتا کا روپ اس بار بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔
اس نے سفید رنگ کا بریک سا چگا ڈال رکھا تھا جس سے اس کے خوبصورت جسم کی رنائیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ کیوں بدو مہاراج باغ چلے تھے نا، اس کے لہجے سے طنز ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے اس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے چنگل سے بچ نکلنا آسان نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ زہر آلودہ لہجے میں بولی۔ میں اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ہمارے سے کیا مراد تھی؟ کیا وہ اکیلی نہ تھی؟ چند لمحوں تک وہ میری طرف قہر آلودہ نظروں سے گھورتی رہی، پھر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کانتا کس قدر خطرناک عورت ہے، اس کا مجھے علم نہ تھا۔